السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوصاً آج چاند رات کی مجلس کی یہ پہلی رات ہے اور میں پیش کرنا چاہوں گا یہ مرثیہ، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا توفیق دے کہ یہ مرثیہ ہم مل کے مولا کے حرم کے باہر یہ پرسہ دے سکے اور ان کو پرسہ دینے کے لیے کربلا میں موجود ہوں۔ اے چاند کربلا کے، ہاں تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے۔ اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیے یہاں سے۔ اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے۔ اے چاند کربلا کے، تسلیم و سلسبیل و کوثر کے یہ ہے مالک، ارے مارے گئے یہاں پر پیاسے تھے نہر کنارے۔ اے چاند کربلا کے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہاں پر انصار شاہدی کے۔ اے چاند کربلا کے، رے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے۔ اے چاند کربلا کے، اور مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے۔
تو دیکھے ہوگے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اور پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، اور بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، ارے اذن وگا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، ارے پانی پلانے لائے ایک میں حلقہ کو سرور، ارے کیا ضرب ہاہر ملا نے، تیرے ستم لگا کر، اے چاند کربلا کے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، ارے بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے، ارے پھر یہ بھی تم نے دیکھا وہ غم رشیدہ بچی، ارے سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی، اے چاند کربلا کے، شہزادی یہ جناح ہے مالک ہے کربلا کا، ارے کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، اور پہنچے ہے کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوگے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔
الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین مغضوب علیہم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایام عزائے سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کی شروعات ہے اور 2020 کے محرم کا آغاز ہے، اور اس سلسلے کے عشر مجالس کی جو چیول کلاس سے تقریباً بندہ حقیر کا یہ 11واں سال ہے چیول کلاس میں. لیکن اس سال کا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ ماشاءاللہ بحمد اللہ 10 سال جو عشر مجالس کا انعقاد ہوا وہ روبرو ممبر پر سامعین کے سامنے مجمع کے سامنے، لیکن 2020 یعنی میرا 11واں عشر مجالس میں چونکہ حالات ناگزیر ہیں اور کچھ مجبوریاں ہیں، لہذا پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں شاید آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ روبرو ممبر پر سامعین، حاضرین، مومنین، عزاداروں کے سامنے مجلس پڑھنا اور ہے اور آن لائن مجلس پڑھنا اور ہے، جس سے سائیکولوجی اور نفسیاتی طور پر ایک الگ اثر پڑتا ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اور اللہ رسول اور امام کا ذکر ہر حال میں اہمیت رکھتا ہے، جامعیت رکھتا ہے اور پر اثر ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس سال کے عشر مجالس میں انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک اور سبجیکٹ یعنی عنوان کے تحت گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ میں ہر سال پہلی مجلس جو عموماً چاند رات کی مناسبت سے ہوتی ہے اس میں تمہیدی گفتگو کرتا ہوں، اور آنے والی مجالس کے لیے آنے والے عنوان کے تحت ہونے والے بیان کے لیے سامعین کو تیار کرتا ہوں. لہذا میں نے آج تمہیدی طور پر قرآن مجید کے سورہ شورى کی آیت کو رکھا ہے آپ حضرات کے سامنے، جو مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ آیت سورہ شورى کی
تمام عالم اسلام، تمام مسلمان فرقے، جتنے بھی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ہم کل سے ہونے والے عشر مجالس میں، کل سے ہونے والے تمام مجالس میں اپنے موضوع کے تحت، اپنے سبجیکٹ، عنوان، ٹاپک کے تحت گفتگو کریں گے، لیکن آج پہلی اور چاند رات کی پہلی مجلس میں تمہیدی گفتگو ہے، جیسا کہ آپ میرے انداز بیان سے واقف ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جہاں قرآن مجید میں، وہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، آفاقی کتاب ہے، پیغمبر اسلام کے تمام معجزات میں دو عظیم معجزے قرآن اور اہل بیت، یہ دو عظیم معجزے، بڑے معجزے۔ تو قرآن جو ہے پیغمبر کا ایک بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ اہل بیت اور قرآن۔ وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اسی کلام میں جہاں پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کئی چیزوں کو بیان کیا ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم یہ آیت نماز غفیلہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب قرآن مجید میں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید میں بیان نہ ہوئی ہوں۔ قرآن کی آیتیں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں۔ قرآن کا ظاہر باطن عمیق ہے، کوئی اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا سوائے ان کے جو قرآن کے ساتھی ہے۔ یا تو وہ جان سکتا ہے قرآن کے ظاہر کو، باطن کو، اس کی گہرائی کو، اس کے ڈیپ کو، اس کے عمیق کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تعویل کو، اس کے خلاصے کو، اس کے مکمل بیان کو، اس کی وضاحت کو، اس کے تذکر اور ذکر کو، اس کے حکم اور نصیحت کو، اس کی آیتوں کو، اس کی محکم آیتوں کو، اس کی متشابہ آیتوں کو، اس کی تفسیر اور تعویل کو، اس کے عمیق اور اس کی باریکی اور اس کی لطافت کو صرف وہی جانتا ہے جس کا کلام ہے، یا وہ جانتا ہے جس رسول پر نازل ہوا ہے، یا وہ جانتے ہیں جو اس قرآن کے ساتھی، ہم پلہ، ہم وزن اور معلم ہیں۔ لہذا وہ قرآن جو جامع ترین کتاب ہے، اور اولین و آخرین، زمین و آسمان، کائنات میں، نہ کہ صرف دنیا میں، زمین و آسمان میں، اولین و آخرین میں، جب سے خلقت ہے، جب سے آغاز دنیا ہے، تب سے لے کر جب تک دنیا رہے گی صبح قیامت تک، تمام عالمین میں سب سے بڑی کتاب قرآن۔ اس لیے کہ سب سے بڑی کتاب اس لیے ہے کہ سب سے بڑی ذات کا کلام، خدا کا کلام ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نا اذان میں، اقامت میں، اللہ بزرگ و برتر ہے، اللہ سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑی ذات کا کلام ہے، لہذا سب سے بڑی کتاب ہے، اور سب سے بڑی کتاب ہے لہذا سب سے بڑے نبی پر، سب سے بڑے رسول پر، اور سب سے بڑے انسان پر، کامل الانسان پر، انسان کامل پر اللہ نے اسے نازل کیا۔ اور سب سے بڑی اس کتاب کو اپنے نبی کے بعد سب سے عظیم اور بڑی مخلوق اور بڑے خاندان اور بڑے گھرانے کا ہم پلہ، ہم وزن قرار دیا، جو اہل بیت ہے، جو آل محمد۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام جاتے جاتے کہے گئے، سبھی جانتے ہیں، تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث متفق علیہ موجود ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ الفاظ میں، انی تارکن فیکم الثقلین، رسول اللہ نے فرمایا، رسول کی حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ وہ اطرتی اہل بیت۔ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو مضبوط گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور اہل بیتی، کتاب اللہ وہ اطرتی، اور میری اطرتی کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، آگے کا اہل بیتی، یعنی میری اطرت کوئی اور نہیں، جو میرے اہل بیت ہیں وہی میری اطرت، یعنی میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکم الثقلین، تمہارے درمیان ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے، عربی گرامر میں واحد، تسنیہ اور جمع، واحد یعنی ایک، تسنیہ مانے دو، اور جمع مانے تین یا تین سے زیادہ۔ یہاں پیغمبر تسنیہ کے طور پر کہہ رہے دو،
انی تارکن فیکم الثقلین. ثقلین یعنی دو ثقیل مضبوط گرا قدر بھاری وزنی چیزیں. وہ دو کیا ہے؟ دو وزنی ثقلین بھاری گرا قدر مضبوط ہیوی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. وہ اطرت یہ اہل بیت اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت. ثقلین تسنیہ. جیسے عیدین دو عیدیں، خطبتین دو خطبے، جمعہ کے عید کے دو خطبے. یہ تسنیہ عربی کا قاعدہ ہے. عیدین یعنی دو عیدیں، عید الاضحیٰ بقر عید اور عید الفطر رمضان عید. عیدین. خطبتین نماز جمعہ میں دو خطبے ہوتے ہیں، خطبتین دو خطبے. حرمین دو حرم، مسجد نبوی مدینے میں، مکے میں خانہ کعبہ اللہ کا گھر. حرمین. یا حرمین عراق میں کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کا حرم اور مولا عباس کا حرم، کہتے ہیں نا بین الحرمین، دونوں حرم کے درمیان. یہ تسنیہ ہے، میں آپ کی معلومات نالج کے طور پہ پوائنٹ دے رہا ہوں. حرمین دو حرم، بین الحرمین دو حرم کے بیچ میں، یعنی مولا عباس اور مولا حسین علیہ السلام کے روضے کے بیچ میں. یا حرمین یعنی خانہ کعبہ اور روضہ رسول، مولا عباس کا روضہ اور مولا حسین حرمین. عیدین دونوں عید، رمضان عید بقر عید. خطبتین دو خطبے. ایسے ثقلین، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. ثقلین دو ثقیل مضبوط گرا قدر چیز، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن اور رسول کے اہل بیت، رسول کی اطرت. یہ دو چیزیں پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ان تمسکتم بعدی، میرے بعد جو دونوں کا دامن تھامے کا متمسک رہے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ حدیث متواتر ہے، کنٹینیو ہے تواتر کے ساتھ. کوئی مسلمان پڑھا لکھا عالم اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر جب جا رہے تو امت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ لہذا کتاب اللہ کے کلام قرآن مجید اور اپنے اہل بیت یعنی قرآن کے ساتھی معلمین قرآن، معلمین قرآن، استاد قرآن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں تو کتاب بھی ہے اور استاد بھی ہے. ایسا گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن کھولو گے سمجھ میں نہیں آئے گا تو معلم میرے اہل بیت ہے جو سمجھائیں گے. جب قرآن خاموش ہے، اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ہے، تو کہنے کا مقصد یہ اسی قرآن میں سورہ شورى میں، اسی قرآن میں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جہاں اس نے روزے کا حکم دیا، روزہ فرض کیا گیا ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ حرف قل استعمال کرتا ہے، امر کا صیغہ ہے قل، آرڈر، قل هو اللہ احد. اے رسول تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے رسول قل یعنی آپ کہہ دو، کس سے کافروں سے؟ اے کافروں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. اور آخر میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین. تو جہاں جہاں اس نے لفظ قل کا استعمال کیا ہے وہاں بیچ میں پیغمبر کو رکھ کے بات کی ہے، درمیان میں ڈائریکٹ بات نہیں کی اللہ نے. قل هو اللہ احد یعنی قل اے محمد تم کہہ دو، اے میرے رسول تم کہہ دو. قل امر کا صیغہ ہے، قل کہہ دو، قالا کہا ماضی کا صیغہ، یقولو مضارع کا صیغہ عربی گرامر میں، ماضی مضارع امر. یہاں پر قل کہہ دو. لہذا آیے مودت میں سورہ شورى میں اللہ کیا کہہ رہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی تمہاری رسالت کی محنت، اجرت اگر کچھ ہے تو تمہارے اہل بیت کی محبت ہے. اگر کوئی تم سے سوال کرے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رسول کی رسالت، رسول کی زحمت، مشقت، راہ تبلیغ اسلام میں جو نبی نے زحمتیں اٹھائی، رسول نے مشقتیں اٹھائی، صحبتیں برداشت کی، اس کی اجرت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس اجرت کچھ نہیں ہے، سوائے یہ کہ رسول کے قرابت دار یعنی اہل بیت آل محمد سے تم مودت رکھو، محبت رکھو. تو عزیزان گرامی، جہاں اللہ نے قرآن میں تمام چیزوں کی مانگ کی ہے، تقاضے کیے ہیں، وہیں پر اللہ نے اپنے رسول کے اہل بیت کی محبت مانگی ہے. اور میں آج کے مجلس میں پوائنٹ دے رہا ہوں، بہت قیمتی پوائنٹ ہے کہ محبت
اہل بیت کا جو مسئلہ ہے، محبت اہل بیت کا مسئلہ رسول کا مسئلہ نہیں ہے، محبت اہل بیت کا مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے، محبت اہل بیت رسول کی مانگ نہیں ہے، محبت اہل بیت اللہ کی مانگ ہے۔ رسول نے نہیں کہا صرف کہ مجھے میرے اہل بیت سے محبت کرو، رسول تو کہیں گے ان کے اہل بیت ہے۔ یہاں پر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت میں صاف ہے، قل یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نبی تم کہہ دو، تم نہیں کہہ رہے ہو، میں تمہارے ذریعے کہلوا رہا ہوں۔ یہ جو مانگ ہے محبت اہل بیت کی، مودت اہل بیت کی، یہ جو رسول کی اجرت ہے، یہ خود رسول تھوڑی مانگ رہے ہیں، اللہ مانگ رہا ہے رسول کے ذریعے۔ رسول اللہ کے میسنجر ہے، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، بلکہ سردار انبیاء ہے، سب کے سردار ہیں، وہ مانگ رہے ہیں۔ تو محبت اہل بیت کا مسئلہ اللہ کا مسئلہ۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہماری کل سے موضوع ٹاپک کے تحت گفتگو ہوگی، لیکن میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں بہت چیزیں مانگی ہے، ہر چیز قرآن میں، جیسے میں نے عرض کیا ولا ردن ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ لیکن جہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، محکم آیت متشابہ ہے، وہاں ہم تفسیر تعویل دیکھتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کی طرف، ان کے بیانات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، پروردگار کا کیا منشا ہے، کیا ارادہ ہے۔ تو وہاں پر معلم قرآن، قرآن کے ساتھی، قرآن کے ہم پلہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب اندازہ لگائیے، اسی چیز کی روشنی میں چونکہ محرم کا آغاز ہے، آج پوری دنیا میں ایک بے چینی ہے، ایک کرب ہے، ایک پریشانی ہے، دنیا نجات چاہتی ہے، دنیا جو ہے بے چینی، کرب، پریشانیوں سے نجات چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے۔ ہر ایک کو ایک منزل درکار ہے، وہ الگ بات ہے کہ سب کا الگ الگ ایک مذہب ہے، ایک الگ الگ دین ہے، کمیونٹی ہے، لوگ بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ پلیٹ فارم ہے، ہر ایک اپنی سوچ اور فکر میں اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، وہ الگ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جستجو، ایک تحقیق، ایک ریسرچ، ہر ایک دوڑ رہا ہے اس منزل کی طرف کہ نجات مل جائے۔ ایک موذی مرض آ گیا، وائرس کورونا، جی دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی سائنس کا دور ہے، کیمسٹری کا زمانہ ہے، اتنے ممالک، کنٹریز آگے نکل چکے ہیں، اتنے اسلحے بنا چکے ہیں، ایک سے ایک مشینری بن چکی ہے، ہوا میں سفر ہو رہا ہے، چاند تک پہنچ چکے ہیں، سمندر کی تہ میں جا رہے ہیں، غوطے لگا رہے ہیں، پانی میں راستے بنا رہے ہیں، برج بن رہے ہیں، الگ الگ طریقے کی مشینری ایجاد ہو رہی ہے، مشینیں ایجاد ہو رہی ہے، ہر بیماری کا علاج سامنے آ رہا ہے، اور ایک وائرس جو بھی ہے اس کا علاج ابھی تک اتنے روز ہو گئے، 4-6 مہینے، علاج نہیں ہو سکا۔ یہاں پر آ کر دنیا کو سوچنا تو ہوگا نا، بڑی بڑی طاقتوں کو۔ آپ دیکھیے دنیا کے کتنے ممالک، کنٹریز پریشان ہیں اس وائرس سے۔ یہ وائرس کہاں سے آیا، یہ کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، اس کا چھوڑا بھی تم نے، نام بھی تم نے رکھ دیا کورونا وائرس۔ کورونا بھی تمہارا، وائرس بھی تمہارا، نام بھی تمہارا، بیماری بھی تمہاری۔ یہ مولا امیر المومنین کے ایک فرمان پیش کرتا ہوں آج کی پہلی تمیدی مجلس میں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی مگر اس سے پہلے اس کا علاج بھیجا ہے۔ بالکل 2 چیز دے رہا ہوں آج کی مجلس میں، انشاءاللہ آپ آنے والی مجلسوں میں سنیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا بیان جامع بیان رہے اور سامعین اس کو سمجھ سکیں۔ یہاں مولا امیر المومنین ایک چیز کہہ رہے ہیں، بہت بہترین چیز، آپ پوری گفتگو کو ذہن نشین رکھ کے بات کو سنیں۔ یہ جو وائرس ہے، یہ جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، کبھی ڈینگو، کبھی کورونا، کبھی ملیریا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ٹھیک ہے۔ سوال یہ کوئی اس سے ڈر رہا ہے، کوئی نہیں ڈر رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے، ایک موضوع بنے گا۔ ڈر کس بات کا ہے، حقیقت کیا ہے، یا ایسے حالات کیوں ہو گئے، کیوں آن لائن مجلس پڑھنا پڑ رہی، کیوں جلوس بند ہے، کیوں مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، مندروں کو، گرجا گھروں کو، گرودواروں کو، عبادت خانے بند ہیں، کیوں؟
सोशल डिस्टेंस रखा गया, सोशल डिस्टेंस रखा गया, फासले रखे गए, दुनिया परेशान। भला कोई एक शहर एक गांव का तो मसला नहीं है, एक टाउन, एक डिस्ट्रिक्ट, एक कौम का या एक स्टेट का या एक मुल्क का, एक कंट्री का, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, तमाम ममालिक, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक परेशान है। जहाँ पर मौला अली का वो कौल, वो फरमान के अल्लाह ने क्या फरमाया, मौला ने, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं भेजी, पहले उसका इलाज भेजा है। जैसे अल्लाह किसी को, फिर मौला फरमाते, बड़ी कीमती चीज है, इस पर तवज्जो देनी है आपको, जरा कम समझाना है। भले ही अभी चूंकि मजलिस ऑनलाइन है, लेकिन थोड़ा सा बयान हो, लेकिन आप समझ ले, एक बात भी अगर बच्चा जवान बुजुर्ग हासिल कर ले, औरत मर्द, तो मजलिस कामयाब होगी। मौला अली क्या कह रहे हैं, मौला मुत्तक़ियन, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं भेजी दुनिया में, पहले उसका इलाज भेजा है। इसी तरीके से मौला क्या फरमाते हैं, दूसरा पॉइंट ऐसे ही मौला कह रहे हैं कि अल्लाह अपनी मखलूक़ात में सिर्फ इंसान नहीं, चरीन परीन जानवर, हैवानात, हम तो अशरफुल मखलूक़ात, एक जानवर, एक चिड़िया, एक गाय, एक बैल, एक भैंस, एक टाइगर, एक शेर, जितने हैवानात है, जमादात है, नबातात है, इंसान मखलूक है जो खाना खाती है, जिनको रिस्क है, क्या फरमा रहे कि पहली चीज, कोई बीमारी नहीं भेजा, पहले उसका इलाज भेजा अल्लाह ने इन्हें। और क्या कहा मौला ने कि अल्लाह किसी मखलूक को खल्क नहीं करता, खासकर किसी इंसान को या किसी जानदार को, उसके खल्क करने से पहले उसके हिस्से का रिस्क भेज देता है। यानी मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पैदाइश से पहले मेरे हिस्से का रिस्क आ चुका है, मेरी तकदीर में जो कातिब तकदीर ने लिखा है। मसला यह है कि मेरे पैदाइश से पहले, जानदार के आने से पहले, इंसान के आने से पहले उसके हिस्से का रिस्क आ चुका है, यानी मुझे वो रिस्क मिल के रहेगा। ऐसा बीमारी से पहले इलाज आ चुका है, बस इतना है कि तुम्हें वो रिस्क तलाश करना है, वो देगा। बैठे नहीं ना घर में, बैठे बैठे नहीं आएगा। ऐसे ही बीमारी का तुम्हें इलाज तलाश करना, इलाज भेज चुका है उसने, तुम्हें तलाश करना है। तो दुनिया दौड़ रही है, कहीं से नजात का कोई रास्ता नहीं है। नजात का रास्ता कहां पर है, कहां पर है? अल्लाह की जात, उसका रसूल, और उसके बाद अगर नजात है तो इन दो चीजों में, कुरान और अहले बैत, यहीं पर इंसान के लिए नजात है। और याद रखिए, ये दो चीजें जो हैं, ये इंसान के लिए नजात है। पैगंबर कह चुके हैं कि अगर तुम हलाकत और गुमराही से बचना चाहते हो तो इन दोनों का दामन थामो। लेकिन क्या दुनिया ने दोनों के साथ वफा की? खासकर मुसलमानों ने, आलम इस्लाम ने। 1400 साल हो गए। मुझे तो ये कहना पड़ता है, तालिब इल्म होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, मेरी अपनी नाकिस फिक्र में, कि ना अहले बैत के साथ वफा हुई, ना कुरान के साथ वफा है। वो अलग बात है कि कुरान से ज्यादा अहले बैत पर जुल्म हुआ है। कुरान को तो सबने ले लिया अपने घर में, मदरसे में, ताकचों में, अलमारी में, कबर्ड में, शोकेज में रख दिया, लेकिन अक्सरियत ने अहले बैत का दामन छोड़ दिया। कहाँ लिया दोनों चीजों? हालांकि जुल्म दोनों पर हुआ है। आज देखिए, अहले बैत कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। हो सकता है, हकीकत है, कल गैरों के हाथ में मजलूम थे, आज अपनों के हाथ में मजलूम है। मैं कह रहा अहले बैत मजलूम है, कल भी आज भी। दुनिया ने और यहाँ तक के अपनों ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। उनके फरमुदात, उनके अहकाम, उनकी सीरत, उनका पाको पाकीज़ा रास्ता लोगों ने छोड़ दिया है। कहाँ है आज? आज अली अली तो हम करते हैं, हुसैन हुसैन तो करते हैं। भूलने को यह है कि हम अली को मानते हैं, हम हुसैन को मानते हैं, हम पैगंबर को मानते हैं, हम मासूमीन को मानते हैं, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानते हैं, हम अली को मानते हैं मगर अली की नहीं मानते, हम हुसैन को मानते हैं मगर हुसैन की नहीं मानते। जैसे हम अपने माँ बाप का बहुत एहतराम करते, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम हमारे माँ बाप की भी तो माने कि वो क्या कह रहे हैं। हम उनको मान रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, हम अली को मान रहे हैं। अली को मानना तभी सही होगा जब हम अली की भी माने, जो अली कहें वो सुने, उस पर अमल करें। हुसैन को हम मानते हैं, हम हुसैन की भी माने कि हुसैन हमसे जो कह रहे हैं, जो चाहते हैं वो करें। इसलिए कि अगर आप तारीख का जायजा ले तो मौला हुसैन ने वही किया जो अल्लाह चाहता है, मौला अली ने वही किया जो अल्लाह चाहता है। पैगंबर इस्लाम से लेकर इमाम ज़माना तक तमाम रसूल आले रसूल ने वही किया है जो अल्लाह चाहता है।
یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا سورہ دہر میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم کچھ چاہتے ہی نہیں، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار کی، آل محمد کی، رسول آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سانس، زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر سانس منشائے الہی میں گزرا، مرضی پروردگار کے ساتھ، راحت خدا کے ساتھ گزرا ہے۔ یعنی یہ سوئے تو اللہ کے لیے، جاگے تو اللہ کے لیے، محراب و منبر پر گئے تو اللہ کے لیے، مسجد میں آئے تو اللہ کے لیے، میدان میں گئے تو اللہ کے لیے، بازار میں آئے تو اللہ کے لیے، یہودی کے باغ میں سچائی کی تو اللہ کے لیے، کسی کی مدد کی تو اللہ کے لیے، کسی کی صلح کرائی تو اللہ کے لیے، مدد کی اللہ کے لیے، میدان میں گئے تلوار لے کر تو اللہ کے لیے، صلح کی تو اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے مولا حسین جب نکلے ہیں تو صرف اللہ کے لیے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ محرم آتے ہی مہینے 8 دن تک ہر ایک کی زبان پر جہاں عزاداری، ماتم، مجلس، علم، جلوس، تعزیہ، محرم ہوتا ہے، وہاں پر ہر انسان، دنیا کا ہر انسان، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، خاص کر مولا کے چاہنے والے، ہر ایک کی زبان پر حسین ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موثر انسانیت بن کر، محافظ دین بن کر، توحید کی حفاظت کرتے ہوئے، سنت رسول، سیرت رسول اور اپنے بابا امیر المومنین کے راستے کو زندہ رکھتے ہوئے نکل پڑے۔ جب بیعت کا مطالبہ ہوا ہے، مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا ہے، کس کی طرف سے؟ یزید ملعون جیسے فاسق و فاجر انسان کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، یزید ابن معاویہ کی طرف سے بیعت کا مطالبہ۔ اور بیعت صرف مولا حسین سے نہیں مانگی جا رہی، تمام مسلمانوں سے، تمام اصحاب رسول جو زندہ ہیں ان سے بھی بیعت مانگی جا رہی ہے، تمام اہل مدینہ، اہل مکہ سے، عرب عجم کی طرف بیعت کے مطالبے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ آدمی، سفیر، نمائندے بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن بیعت کے مطالبے میں یہ تقاضا بہت اہم ہے جو تاریخ میں ہے، مقاتل میں ہے، تمام کتاب میں معتبر۔ میں وہ چیز نہیں پڑھ رہا ہوں جو ہٹ کے ہو یا کتابوں سے الگ، بالکل تاریخ، مقاتل کی روشنی۔ عبداللہ ابن عمر، مسلمانوں کے خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے بیعت مانگی جا رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت مانگی جا رہی ہے، زبیر جو جنگ جمل میں تھے، مقابل مولا علی کے مقابل، عبداللہ ابن زبیر، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم، مسلمانوں کے خلیفہ، دوسرے خلیفہ کے بیٹے عبداللہ سے بیعت، عبد الرحمن ابن ابی بکر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن سے بیعت مانگی جا رہی، اور اس کے ساتھ سب سے اہم بیعت کس سے مانگی جا رہی؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ انہیں سب سے بیعت، تمام اصحاب سے، تمام مسلمانوں سے، تمام اہل مدینہ، اہل مکہ سے، تمام اہل عرب اور اہل حجاز سے، مگر خاص کر یہ چاروں سے، اور چار میں سب سے اہم بیعت حسین ابن علی سے ہے۔ لیکن حسین کا انکار بیعت یزید ملعون کے رخسار پر، اس کے منہ پر پہلا ہی ایسا تماچا ہے کہ حق کا تماچا باطل کے منہ پر ہے، جس کا آج تک دنیا کے پاس جواب نہیں ہے۔ حسین کا بیعت کا انکار کرنا اور یزید کا مطالبہ کرنا حسین کی جیت کی دلیل ہے۔ اور عزیزان گرامی، نتیجہ یہ ہوا کہ جب بیعت کا مطالبہ ہوا ہے، اس وقت بیعت مانگی گئی، مولا حسین مسجد میں تھے، الگ الگ مقاتل کے اشارے معتبر مسجد نبوی میں تھے، اپنے نانا کے روضے پر تھے، بیعت مانگی گئی۔ جب یزید کی طرف سے نمائندہ آیا ہے والی مدینہ کے پاس، اور والی مدینہ نے حسین کا بیعت کا مطالبہ کیا مولا حسین سے، تو مولا حسین مسجد میں تھے، اور وہ جو قاصد آیا تھا بیعت کا مطالبہ لے کر، امام حسین نے اسے رخصت کیا کہ ٹھیک ہے، ہم دربار میں آتے ہیں ولید کے، اور بیت الشرف میں آئے اور اپنے بہنوں کو اور خاندان کو اس سے آگاہ کیا، اور پھر 30 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ مولا حسین نکل پڑے دربار ولید کی طرف۔ اور جب بیعت کا مطالبہ ہوا ہے اور دربار ولید کی طرف چلے ہیں، مولا قمر بانِ ہاشم ابو الفضل العباس بھی ہے، شفیع پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہے، دیگر جوانان بنی ہاشم بھی ہے،
لیکن عزیزان گرامی، آج پہلی مجلس میں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جب حسین علیہ السلام کو دربار ولید میں بلانا آیا، بیعت کا مطالبہ ہوا، حسین جوانان بنی ہاشم کے ہمراہ جب دربار ولید کی طرف چلے ہیں تو باقاعدہ علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین وائزین پڑھتے ہیں، کتابوں میں درج ہے، مقاتل میں موجود ہے، ادھر زینب شہزادی زینب علی و فاطمہ کی بیٹی حسین کی بہن بے چین ہے، بے قرار ہے بیت الشرف میں کہ میرا ماجایا حسین جو ہے وہ دربار ولید میں گیا ہے، نہ جانے میرے حسین پر کیا گزرے گی، نہ جانے مروان کیا کرے گا، نہ جانے ظالم کون سی گستاخی کرے، نہ جانے میرا بھیا محفوظ بھی رہے گا یا نہیں، نہ جانے میرا حسین صحیح سلامت واپس لوٹے گا کہ نہیں۔ یہ زینب اتنی بے چین ہے، مقاتل میں باقاعدہ اشارہ جو میرے مطالعے میں ہے، زینب کبھی گھر کے اندر ہے، کبھی چوکھٹ میں دیوڑی میں آتی ہے، یعنی کبھی زینب بے قرار ہے، بے چین ہے، میرا ماجایا حسین دربار ولید میں گیا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی کی خدمت میں عرض کروں گا، شہزادی ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام ہونے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ غلاموں کا غلام اتنا ہی عرض کرے گا، شہزادی ابھی تو یہ نانا کا مدینہ ہے، اے شہزادی آپ کو اتنا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رکھے ابھی آپ کا حسین زندہ ہے، یہ آپ کے نانا کا شہر ہے، آپ کے بابا کا شہر ہے، آپ کے اماں کا شہر ہے، یہ نانا کا مدینہ ہے، ابھی آپ کے چاہنے والے ہیں، ابھی محلے بنی ہاشم ہے، حسین آپ کا تنہا بھی نہیں ہے، آپ کے ماجائے کے ساتھ اللہ رکھے آپ کا عباس جیسا بھائی ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہے، دیگر جوانان بنی ہاشم ہے، ارے 30 جوان بنی ہاشم ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ ہاں آزادارو، اس لیے کہ ادھر حسین جب دربار ولید میں گئے ہیں اور جب بیعت کا مطالبہ ہوا حسین نے انکار کیا ہے، اور حسین جب دربار ولید سے واپس پلٹے ہیں، اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیرن جزا، یقیناً آپ کی آواز بلند ہوگی۔ آج ماہ محرم کی یقیناً چاند رات کی مجلس ہے، عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہے، لیکن اتنا سن لے جب حسین دربار ولید سے واپس پلٹے ہیں بیعت کا انکار کرتے ہوئے، اور جیسے ہی بیت الشرف کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ بہن زینب دروازے پر کھڑی بے چین ہے۔ حسین نے کہا زینب کا ماجائے، مجھے سکون نہ تھا، قرار نہ تھا کہ میرے ماجائے پر کیا گزرے گی، تو میں یہی کہوں گا شہزادی ابھی تو سب کے سب زندہ ہے، موجود ہے، عباس و علی اکبر ہے، قاسم و محمد ہے، 30 جوانان بنی ہاشم، نانا کا مدینہ ہے، اے شہزادی ارے اس وقت کیا کیجئے گا جب تیرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے گا، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، ارے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا یہ حسین جب اپنے رخصت آخر کے لیے خیموں کا رخ کرے گا، آپ کی خدمت میں آئے گا اور حسین آواز دیں گے بہن زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، اے رقیہ اور سکینہ خدا حافظ، اے رباب اور لیلہ خدا حافظ، شہزادی اس وقت کیا کیجئے گا؟ اس لیے کہ اس وقت نہ عباس رہیں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ اونو محمد، نہ قاسم، نہ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، آپ کا حسین تنہا تقدیر رہے گا۔ یقیناً شہزادی کہے گی ہاں ہاں اس وقت بھی زمین کربلا میں یہ بہن بے چین رہے گی، اور اتنی بے چین رہے گی کہ کل مدینے میں جب بیعت کا مطالبہ ہوا تھا تو بہن گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، گھر میں ہی بے چین تھی، لیکن جب کربلا میں روز عاشور حسین الوداع کہہ کر جائیں گے، رخصت آخر کے لیے آئیں گے اور مقتل میں جائیں گے، تو یہ بہن جب حسین کی کوئی خیریت نہ ملے گی تو خیمے سے نکل کر ایک بلندی پر آ جائے گی جسے آشتل زینبیہ کہتے ہیں، اور جب ماجائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی تو آواز دے گی
اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ہائے رے خدا کسی کو اتنا مجبور نہ کرے جیسے کربلا میں سید سجاد جیسا بیٹا اور زینب جیسی بہن مجبور ہو گئی، نگاہوں کے سامنے بھائی ذبح ہو گیا، بہن کچھ نہ کر سکی، باپ کا لاشا پڑا رہا اور بیٹا کچھ نہ کر سکا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس قوم کو سوائے غم حسین کے کوئی غم عنایت نہ فرما، تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ عشرہ مجالس کی سننے والے بانیان مجلس، منتظمین مجلس، حاضرین مجلس کی دنیا اور آخرت بخیر فرما، اس موذی کورونا مرض کا خاتمہ فرما، محمد وآل محمد کے صدقے میں تمام نوع انسانیت کی، تمام انسانیت کی، تمام اولاد آدم کی حفاظت فرما، خصوصاً اہل ایمان کی، مومنین کی حفاظت فرما، بالخصوص عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری، عزادار اور عزاخانوں کی حفاظت فرما، آفات عرضی و سماوی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ امام حجت ولی عصر ارواح له الفدا وارث حسین وارث عزا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے متمسک فرما اور امام ارواح له الفدا کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔